अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती बजट स्पेशल वीडियोस। और इसमें हम वैसे तो जो बिज़नेस रिकॉर्डर बिज़नेस अखबार है जून 10 2022 यानी 10 जून 2022 का अखबार देख रहे हैं, प्रिंट वर्जन ऑनलाइन। और इसमें जो मुख्तलिफ न्यूज़ और आर्टिकल्स हैं उनको देख के बजट की तरफ जा रहे हैं। कल के अखबार में तो डेफिनेटली जो आज बजट पेश हुआ है और इस पर हम बात करते रहे हैं आज के दिन भी, और मुख्तलिफ वीडियोज़ वगैरह बनाई हैं जहाँ पर आपको एक्चुअली बता रहे कि अगर गवर्नमेंट में कोई बेनिफिट, बजट में कोई बेनिफिट दिया गया तो किस इंडस्ट्री किन लोगों को मिल रहा है, और उनसे उसका जो नुकसान है वो आपको, मेरे और मुझे होगा 22 करोड़ आवाम को। तो उस पर हम डिस्कशन करें तो बहुत सारी चीज़ें आप सुनते हैं। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बजट फाइनेंशियल ईयर 23 एंड IMF प्रोग्राम। और इसमें आर्टिकल लिखा है हुज़ैमा बुखारी, डॉक्टर इकरामुल हक एंड अब्दुल रऊफ़ शगूरी। डॉक्टर इकरामुल हक मेरे उस्ताद हैं टैक्स के, और उनकी किताबों से जो कुछ भी मुझे आता है टैक्स के बारे में, और आगे हम कंसल्टिंग और क्लाइंट्स को करते हैं, उनकी किताबों से सीखा। रिसेंटली उन्होंने अपनी सारी बुक्स ऑनलाइन कर दी है। मैं समझता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त है। एक तो प्रिंट की कॉस्ट बचेगी, सारी दुनिया से लोग उनकी बुक्स एक्सेस कर सकेंगे, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, सारी जो बहुत ज़बरदस्त लिखी हुई हैं, तो वो ज़रूर ट्राई करें। हम इस आर्टिकल को देखते हैं कि इस आर्टिकल में क्या लिखा है, और इससे आपकी जो डिस्पोजेबल इनकम है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ख़ास तौर पे इस आर्टिकल में इन्होंने लिखा है उसका ताल्लुक़ है इकॉनमी के अंदर जो लेन देन नहीं बल्कि इकॉनमी के स्ट्रक्चर से। इकॉनमी का स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि देखिए, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में बैंक्स ना होते तो फिर आपको प्राइवेट लोगों पे डिपेंड करना पड़ता, जिसके पास पैसे ज़्यादा है वो वहाँ रखवाता, वो उसको प्रॉफिट या कोई सूद देता, और जिन लोगों को ज़रूरत है उनको जाके प्राइवेट लोगों से उधार लेना पड़ता। लेकिन प्राइवेट लोग, आपको पता है जैसे पाकिस्तान में फ्रॉड हो जाता हुआ, तो बैंक्स जो हैं वो हाईली रेगुलेटेड इदारे होते हैं। बैंक्स होने से फ़ायदा ये होता है कि बहुत सारे लोगों के पैसे जिन्होंने सेविंग के तौर पे बैंक में रखवाया है या जिन्होंने लोन दिया, दोनों को जो है पता होता है कि बैंक इतनी आसानी से डूबेंगे नहीं, और स्टेट बैंक भी है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उनके पैसे और उनकी लाइबिलिटी सेव्ड होती है, और ये बड़ा फ़ायदा है। तो इस तरह के मुख्तलिफ इकॉनमी के अंदर फंक्शंस होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो जितनी इकॉनमी एडवांस्ड होगी उसमें उतनी ज़्यादा सहूलतें होंगी। जैसे अब आप देखें तो टेक्नोलॉजी के थ्रू कोई शख्स भी पाकिस्तान में इजी पैसा, जैज़ कैश और भी मोबाइल फ़ोन ऐप्स हैं, और इस तरह मोबाइल रिटेलर्स हैं जिनके थ्रू पैसे भेज सकते हैं। एक वक्त था, बहुत सारे लोगों को याद होगा, कि सिर्फ अपने घर पैसे भेजना या एक शख्स से दूसरे शख्स को पैसे भेजना बहुत मुश्किल था, सिर्फ बैंक्स में था, और बैंक्स में भी बहुत टाइम लगता था। अब ये सब इजी हो गया। तो इकॉनमी में सब कुछ होना चाहिए। यंग लोगों के लिए इकॉनमी में मुख्तलिफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, दोनों ज़रूरी है। इस आर्टिकल में वो लिखते हैं कि अमंग द मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम फेस्ड बाय डेवलपिंग कंट्रीज़, यानी पाकिस्तान की तरह, इज़ द बैलेंसिंग ऑफ बजट that is swollen up by the cost of development. This problem is enhanced both by slowness with which revenue grow by technical difficulties in controlling expenditure. वो कह रहे हैं कि बेसिकली जो बजट जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है पाकिस्तान के, और ये किसी के कोट है कि बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज़ में चूँकि ख़र्चे का हुकूमत के बड़ी स्पीड से बढ़ रहे होते हैं, हुकूमत चाहती है कि मुल्क में तरक्की भी हो, और टैक्सेस उतनी स्पीड से ग्रो नहीं कर रहे होते, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा अब IMF पे डिपेंड करने लगा है, और 1950 से वो पाकिस्तान IMF से लोन ले रहा है टाइम टू टाइम, लेकिन उस काफ़ी है। तो वो कह रहा है कि वन नेगोशिएटेड डॉक्टर इज़ाक डार have failed to execute the reform agenda agreed with IMF to improve fiscal management। तो देखें, अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ की, वो वही कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू कर रहे हैं जो IMF के साथ इमरान खान की गवर्नमेंट ने किया था। तो वही शराइत जिस पर उन्होंने बात की थी उन्हीं को कंटिन्यू कर रहे हैं। अब जो ये बात लिख रहे हैं वो ये है कि इज़ाक डार साहब ने IMF के साथ जब आप अग्रीमेंट साइन करते हैं तो IMF आपसे कहता है कि आपकी इकॉनमी में ये चीज़ें गलत हैं, इनको ठीक कर लें तो आपके लोगों की, 22 करोड़ आवाम की ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। अब होता ये है कि जितने भी आर्टिकल्स लिखे जाते हैं उसमें बस बहुत सारी बातें नहीं बताई जाती कि वो किस चीज़ को ठीक करने को कह रहे हैं।
تو اس آرٹیکل میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے جو ہے وہ چیزیں آئیڈینٹیفائی کی ہوں گی، ورنہ جہاں پر نہیں کی ہوں گی تو وہاں میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو بتاؤں. بیسک بات ابھی تک آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ آپ نے اپنی فسکل مینجمنٹ، یعنی جو ٹیکس آپ کلیکٹ کرتے ہیں اور جو ٹیکس کا پیسہ پھر خرچ ہوتا ہے وہ صحیح رکھنا ہے. تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ گھر میں سرونٹس پہ یا اپنے گھر والوں کو پیسے دیتے ہیں کہ یار یہ مہینے کے پیسے ہیں، آپ نے خیال سے رکھنے ہیں، اس سے فضول خرچی نہیں کرنی، اس سے پوچھ کے خرچ کرنے ہیں. تو یہ بیسکلی فسکل مینجمنٹ کراتے ہیں کہ جب چیزوں جو ہے جو چیز بھی لینی ہو تو سوچ کے لے، تاکہ یہ نہ ہو کہ پیسے ختم ہو جائیں مہینے سے پہلے ہی اور پھر آپ کو ادھار لینا پڑے یا اور مسائل ہوں. ٹھیک ہے جی. تو اس حوالے سے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک ایسا نہیں ہوا کہ آئی ایم ایف نے جو اچھے مشورے دیے وہ ان لوگوں نے فالو کیا. پھر پی ٹی آئی گورنمنٹ کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ان کو کیا ٹارگیٹس، کیا بینچ مارک وغیرہ دیے گئے تھے. پھر ان کو جو ہے مختلف جیسے کہا گیا تھا کہ سنگل ڈیجٹ میں پالیسی ریٹ رکھیں، انٹرسٹ ریٹس وغیرہ. ٹھیک ہے جی. یہ چیزیں آفٹر پی ٹی آئی اٹ واز ہوپڈ کہ اب جب نئی گورنمنٹ آئے گی تو وہ اسٹرکچرل ریفارم کرے گی. کیسے؟ سرکولر ڈیٹ کا آپ بہت سنتے ہیں، پالیسی فریم ورک. یہ ابھی پریویس ویڈیو میں بات ہو رہی تھی، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جب لاس کرتے ہیں، اور وہ لاس کرتے ہیں ہر سال ہر لازماً، تو وہ ٹیکس کے علاوہ انڈائریکٹ ٹیکس جو آپ اور میں 22 کروڑ عوام پے کریں، انڈائریکٹ ٹیکسز کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ ان لوگوں کے جو لاسز ہوتے ہیں، یعنی انہوں نے خرچے زیادہ کیے ہوتے ہیں اور پی آئی اے کی، پی ٹی وی کی اور چیزوں کی آمدنی کم ہوتی ہے، تو وہ لاسز بھی ہر سال ہم پے کرتے ہیں. اس سال بھی ہم پے کریں گے. اب یہ جو بجٹ بنا ہے وہ تو اس آرٹیکل میں انہوں نے کہا کہ یہ حکومت آئے گی تو یہ ایسا بجٹ بنائے گی کہ اس سے یہ مسئلے حل ہوں گے. لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ ڈسپائٹ سنس اپریل 2022 the president has made no policy statement to deal with circular debt. یعنی کہ وہ پیسہ جو مختلف یہ جو پاور کمپنیز ہیں جو گیس پروڈیوس کرتی ہیں، سوئی گیس ہو گئی، سوئی ناردرن، سوئی ساؤدرن، یا جو وابڈا ہے، یا جو انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس ہیں، وہ لوگ قرض پہ بجلی دیتے جا رہے ہیں، ایک طرح سے ہم پہ بیچتے جا رہے ہیں، اور پھر ہم جو ہے ان کو پاکستان اسٹیٹ آئل وغیرہ جو ہے ان کو پیسے نہیں دے رہا ہے، یا پاکستان اسٹیٹ آئل کے پیسے جو ہے وہ بجلی گھر نہیں دے رہے کیونکہ ان کو آگے سے پیسے نہیں مل رہے. تو اس طریقے سے قرضے کا مسئلہ ہے. لیکن اس گورنمنٹ نے آ کے صرف یہ اعلان کیا ہے کہ جی پریویس گورنمنٹ کی وجہ سے سرکولر ڈیٹ زیادہ ہو گیا، لیکن انہوں نے کوئی پالیسی بنائی نہیں. ٹھیک ہے جی. اٹ واز اگریڈ ود آئی ایم ایف کہ میڈیم ٹرم ریفارمز ہوں گے، گورنمنٹ کا ڈیفیسٹ وغیرہ ریڈیوس ہوگا، ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن کا انفراسٹرکچر بہتر ہوگا، یہ ساری چیزیں. اسی طرح جو لاس میکنگ اینٹیز ہیں، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز، ان کو بھی جو ہے ان کے لاسز کو بھی کم کیا جائے گا. اب یہ ساری باتیں جو ہے یہ اس آرٹیکل میں لکھ تو رہے، لیکن اس ساری چیزوں کے بارے میں گورنمنٹ جو ہے نا بجٹ کی سپیچ میں یا بجٹ کے بعد، اب 10 جون کے بعد 2022 کے بعد یا پہلے بھی کوئی بات نہیں ہو رہی. یعنی پی آئی اے، پی ٹی وی وغیرہ کی کوئی چیزیں بات نہیں ہو رہی کہ جی وہ کتنا نقصان کر رہی ہیں، ہم اس نقصان کو کیسے پورے کریں گے. جو جرنلسٹ ہیں وہ بھی اس پہ کوئی بات نہیں کرتے. اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے جو پریفرینشل ٹیکس ٹریٹمنٹ دی تھی، یعنی بیسکلی ٹیکس ایگزمپشن وغیرہ جو دی تھی، وہ بھی جو ہے اس کے متعلق بھی کوئی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ زیادہ تر انہوں نے پاور سیکٹر یا فوڈ سیکٹر کو یہ سارے بینیفٹس دیے تھے. ٹھیک ہے جی. اب آگے وہ سارے پرابلمس ہائی لائٹ کر رہے ہیں. گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ، باڈیز، پلیس، وہ جو پرائیویٹ بینکس میں پیسے رکھتے ہیں، تو اس پہ ہم آرٹیکل کر چکے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے بات ہوئی ہے کہ ٹریجری سنگل اکاؤنٹ ہوگا، کہ وہ گورنمنٹ اپنے سارے پیسے ایک اکاؤنٹ میں رکھے تاکہ اگلے دن یہ نہ ہو کہ بینکوں سے ادھار لے رہی ہو جب اس کے پاس پیسے ہو. اسی طرح آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ ایکسچینج ریسٹرکشن کے بیلنس آف پیمنٹ، کرنٹلی دیر از ریسٹرکشن بائی 100% کیش مارجن آن امپورٹ آف سرٹن گڈز اینڈ دا لسٹ از کنٹینیولی. یعنی جب آپ کوئی چیز امپورٹ کرتے ہیں تو 100% آپ نے اس کی ایڈوانس پیمنٹ کرنی ہوتی. کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھی کم کریں. پھر وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے اس کے حوالے سے جو ڈیٹا بیس ہے اس کو صاف کریں، کلین کریں. اس میں ایسے لوگ نہ ہو جو افورڈ کر سکتے ہیں لیکن ان کو بھی بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ سے پیسے مل رہے ہو. اور پھر وہ کہتے ہیں موسٹ کریٹیکل لسٹ فرام پرائر ایکشن از
امپلیمنٹیشن آف یہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی، یہ جو 30 روپے پر لیٹر جو ہے نا ایک نان ٹیکسیبل آئٹم لگانا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی. ٹھیک ہو گیا جی. اور اس طرح کی پھر وہ کہہ رہا ہے انفارچونیٹلی ڈسپائٹ ہیونگ کمپلیٹ سپورٹ فرام آل گورنمنٹ فیل ٹو انٹروڈیوس اینی اسٹرکچرل ریفارم فوکس ریمین آن میٹنگ فسکل گیپس وغیرہ. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب میرے استاد بھی ہیں، ان کی مسز عزیمہ بخاری، اور پھر یہ جو ہے عبدالرؤف شکوری جو ہے کارپوریٹ لائر بیسڈ ان US جو ہے. ٹھیک ہے. وائٹ کالر یہ انہوں نے، اور آپ نے بڑے صبر سے یہ باتیں ساری میری سنی ہے. انہوں نے یہ آرٹیکل تو لکھا ہے، لیکن انہوں نے سب سے امپورٹنٹ باتیں بتائی نہیں ہیں. وہ یہ نہیں بتائی کہ ہاں اس پہ الگ سے ویڈیو بنائیں گے کہ جو سبسڈیز ہیں جو ہے سبسڈیز جو بجٹ میں دی جا رہی ہیں سبسڈیز، وہ بیسیکلی مختلف بزنسز کو اور مختلف بینکس اور لوگوں کو دی جا رہی ہے. یعنی وہ پیسے جو ٹیکس کی صورت میں ہم سے کلیکٹ کیے جاتے ہیں وہ پیسے وہاں جا رہے ہیں. تو اگر وہ پیسے گورنمنٹ دینا چھوڑ دے ان لوگوں کو جن لوگوں کے آلریڈی جو ہے کیا کہتے ہیں جو امیر ہیں، جن کے کاروبار ہیں، جو کروڑوں روپے کما رہے ہیں، ان کو مزید حکومت جو ہے نا پیسے دیتی ہے، چاہے شوگر ملز ہیں، چاہے وہ فارماسیوٹیکل والے ہیں، چاہے وہ اور کوئی بزنسز ہیں. تو وہ سبسڈیز جب ختم ہو جائیں گی تو بجٹ پر یعنی کہ ہمارے جو ٹیکسز ہر سال کلیکٹ ہوتے ہیں ان پر پریشر ختم ہوگا، تو وہ پیسے ملک کے انفراسٹرکچر بنانے میں، لوگوں کو بے نظیر فنڈ میں زیادہ پیسے دینے میں، یہ سب چیزیں جائے گا. تو یہ پرابلم جو انہوں نے بتائے ہیں وہ تو بالکل صحیح ہیں، لیکن کہنے کا مطلب ہے پورے بجٹ کو جو ہے نا دوبارہ سے جو ہے نا ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ بجٹ کے اندر پیسے آنے کا جو ذریعہ ہے وہ تو 22 کروڑ عوام ہے، لیکن جو پیسے جاتے ہیں وہ یا حکومت کو جاتے ہیں، یا جو قرض لیا ہوا ہے، یا جو بڑے بزنس مین ہیں ان کو جاتے ہیں. یہ تو ایسا ہے کہ پاکستان مطلب آپ کے گھر میں مہمان آ جائیں، اور مہمان جو ہے وہ بہت امیر ہو اور وہ آپ کے گھر آ کے بیٹھ جائیں اور آپ ان کو کھلائیں پلائیں. جیسے آپ کے مالک مکان آ جائے، آپ کے گھر میں رہنے لگے، آپ کو کرائے پہ بھی دیا، آپ سے کرایہ بھی لے رہا ہے، آپ ہی کے گھر میں رہ رہے ہیں، آپ اس کو کھانا پینا بھی کھلا رہے، اور چیزیں بھی کریں. پاکستان میں جو ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے اور بھی جو ریونیوز گورنمنٹ کلیکٹ کرتی ہے، جیسے یہاں پیٹرولیم لیوی کی بات ہو رہی تھی، اب ہر شخص جو پٹرول بھرائے گا تو ایونچولی جو ہے وہ 30 روپے جو ہے کیا کہتے ہیں ہر لیٹر میں وہ شامل ہوگا. یہ میں پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی بات کر رہا ہوں، ہر لیٹر. تو یہ 30 روپے جو ہے جب بانٹا جائے گا تو اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں یہ زیادہ تر امیر لوگوں کے پاس جائے گا. اس حوالے سے اگلی ویڈیو بناتے ہیں، دیکھیں آپ کو سمجھاتے ہیں کہ کیسے اگر آپ 22 کروڑ عوام کا حصہ ہیں تو آپ کو کیسے حکومت ہر سال بیوقوف بناتی ہے اور آپ بھی بیوقوف بن رہے ہیں.